بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں شہید بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، حدیث سن لو۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اسے سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن کی سب سے آخری پارے میں ایک سورت ہے جسے سورہ بروج کہا جاتا ہے، اس کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الوقود کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسلم شریف میں مکمل ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کو یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سبھی اس کو اپنا خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ کریں۔ دوستو، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ بادشاہ فرعون نہیں تھا بلکہ یہ کوئی دوسرا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ بادشاہ اس جادوگر کی بہت عزت کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب میری موت کا وقت قریب آ جائے، اس لیے آپ میرے پاس کوئی چھوٹے لڑکے کو بھیج دیے تاکہ میں اسے اپنا جادو کی کلا سکھا سکوں، ورنہ موت کے ساتھ میرا یہ ہنر ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کو بھی یہ بات مناسب لگی اور اس نے اپنے شہر کے ایک 10 سال کے لڑکے پر یہ ذمہ داری لگائی، وہ روزانہ جادوگر کے پاس جا کر اس سے اس کا علم سیکھے۔ بادشاہ کے حکم پر وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس کے پاس کئی گھنٹے بیٹھ کر جادو کے بارے میں سیکھتا۔ وہ لڑکا روزانہ جس راستے سے جادوگر کے پاس جاتا تو اسی راستے میں ایک پیڑ کے نیچے ایک اللہ والے بزرگ اسے روزانہ بیٹھے نظر آتے۔ پہلے تو کئی دنوں تک وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایک دن وہ لڑکا ان اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچ گیا، ان کے بارے میں معلوم کیا تو اللہ والے نیک بزرگ نے اس بچے کو دین کی بہت سی باتیں سکھائی جو کہ اسے بہت زیادہ پسند آئی، اور پھر وہ روزانہ جادوگر کے پاس آتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے ان اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے بارے میں باتیں سنتا۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس لڑکے کو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر لگ جاتی، جس کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے کو بہت ڈانٹتا اور یہ لڑکا لوٹتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس بیٹھتا تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی، جس کی وجہ سے گھر والے بھی بہت غصہ ہوتے۔ آخر اس مسئلے کی شکایت اس لڑکے نے اللہ والے بزرگ سے کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اے بیٹا، تم دین سمجھنے کے واسطے اتنی قربانیاں دے رہے ہو، اس لیے تم ایک کام کرو کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو گئی تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں آخر اتنی دیر کیوں لگی تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا، لیکن یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا، ورنہ یہ میرے لیے ایک مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اللہ والے کی نصیحت پر اس لڑکے نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن راستے سے جاتے ہوئے اچانک بیچ سڑک میں ایک بہت ہی زہریلا سانپ آ کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تو اس وقت اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں آزما کر دیکھوں گا کہ آخر جادوگر سچا ہے یا وہ اللہ والے بزرگ۔ اور پھر اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے اور وہ نیک بزرگ جھوٹے ہیں تو میرے اس پتھر سے سانپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اتنا کہہ کر اس لڑکے نے پتھر چلا دیا، لیکن اس پتھر سے سانپ پر ذرا بھی اثر نہ پڑا، بلکہ وہ تو اور زیادہ پھنکارنے لگا۔ تو اس لڑکے نے دوسری بار آزمانے کے لیے ایک دوسرا پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر وہ اللہ والے بزرگ سچے ہیں اور جادوگر جھوٹا ہے تو میرے اس پتھر سے سانپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اب یہ کہہ کر جیسے ہی اس لڑکے نے پتھر چلایا تو سانپ کو لگتے ہی وہ مر گیا، جسے دیکھ
اس لڑکے کو یقین ہو گیا کہ اللہ والے بزرگ سچے ہیں اور جادوگر جھوٹا ہے۔ جب اس لڑکے نے جا کر یہ بات ان اللہ والے بزرگ کو بتائی تو وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور کہا بیٹا اب تم مجھ سے بہتر بن چکے ہو، اس لیے آج سے تم بھی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اس 10 سال کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اتنی زیادہ طاقت عطا فرما دی کہ وہ ہر طرح کے مریض کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بالکل صحیح کر دیتا۔ اس کے پاس چاہے جیسا بھی مریض آتا وہ اس کے سر پر اللہ کا نام لے کر جیسے ہی پھونکتا تو وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ یہاں تک کہ یہ خبر بادشاہ کے پاس ایک خاص وزیر تک پہنچی۔ وہ وزیر کچھ بیماریوں کی وجہ سے آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، اس لیے یہ خبر ملتے ہی وزیر جلدی سے اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا اے بچے میں تمہارے لیے بہت قیمتی تحفے لے کر آیا ہوں، تم انہیں قبول کرو اور میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں، اور آنکھیں تو میں ٹھیک کرتا ہوں بلکہ میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، اس لیے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دیں گے۔ لڑکے کے کہنے پر وزیر نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو لڑکے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی دعا کی تو وزیر کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس لڑکے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جب اگلے دن وہ وزیر بادشاہ کے محل میں پہنچا تو وہ بادشاہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر میرے نابینا وزیر کی آنکھیں کیسے واپس آ گئی۔ تو اس وزیر نے جواب دیا اے بادشاہ سلامت، یہ آنکھیں مجھے میرے اللہ نے واپس کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو اپنا خدا مانتے ہو؟ تو وزیر نے کہا کہ ہاں، میں جس کو خدا مانتا ہوں وہ آپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور اسی نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت ہی غصہ ہوا اور اس نے پوچھنے لگا کہ آخر تم کو اس کے بارے میں کس نے خبر دی؟ تو وزیر نے جب انکار کیا تو بادشاہ کے حکم پر اس وزیر کو بہت زیادہ مارا گیا۔ آخر مجبور ہو کر وزیر نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وزیر کے بتانے پر اس لڑکے کو محل میں بلایا گیا، اور پھر بادشاہ نے غصے میں اس لڑکے سے پوچھا آخر تمہیں اس نئے دین کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو پہلے تو اس لڑکے نے بھی انکار کیا، لیکن بادشاہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ سختی پر اس لڑکے نے سب کچھ بتا دیا۔ تو اب بادشاہ نے ان اللہ والے بزرگوں کو بھی محل میں بلایا اور اپنے وزیر کے ساتھ کھڑا کر کے کہا کہ تم دونوں اپنے دین کو چھوڑ کر مجھ پر خدا مان لو، ورنہ دونوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ لیکن دونوں حضرات نے صاف انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایک لکڑی کاٹنے والا آرا منگا کر ان دونوں کو کاٹ کر شہید کر دیا۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ ایسی دردناک موت دیکھ کر یہ لڑکا خود ہی اس نئے دین کو چھوڑ دے گا، لیکن وہ لڑکا برابر انکار کرتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے غصے میں اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ بادشاہ کے حکم پر وہ سپاہی جیسے ہی اس لڑکے کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر پہنچے اور اسے نیچے پھینکنا چاہا تو اچانک اس لڑکے نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میری ان لوگوں سے حفاظت فرما۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی تو اچانک پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سبھی وزیر پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے۔ وہ لڑکا اکیلا ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا آخر میرے وزیروں کا کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ سن کر بادشاہ اور زیادہ غصہ ہو گیا اور اس نے اپنے دوسرے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکے کو ایک ناؤ میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں پھینک دو۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا، لیکن جیسے ہی وہ سپاہی سمندر کے بیچ اس لڑکے کو پھینکنے کے لیے لے گئے تو اچانک ناؤ اتنا زیادہ ڈگمگائی کہ وہ سپاہی سمندر میں گرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس لڑکے کی حفاظت فرمائی۔ وہ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ دربار میں پہنچتے ہی اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ چاہے جو بھی کر لیں مجھے قتل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ
اس پر عمل کریں گے تو مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا آخر وہ کیا طریقہ ہے؟ تو لڑکے نے آپ ایک میدان میں ملک کے سارے لوگوں کو جمع کریں اور پھر ایک بڑی سی لکڑی میں مجھے باندھ کر لٹکا دیں، پھر دور کھڑے ہو کر ایک تیر پر بسم اللہ رب العالمین پڑھ کر وہ تیر میری طرف چلا دیں، ایسا کرنے سے آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ سارے ملک کے لوگوں کو جمع کیا اور پھر لڑکے کو لکڑی میں باندھ کر اس پر بسم اللہ رب العالمین پڑھ کر ایک تیر چلایا تو وہ تیر سیدھے جا کر لڑکے کے گردن میں لگا، جس کی وجہ سے اس لڑکے کی شہادت ہو گئی۔ لیکن یہ منظر دیکھ میدان میں کھڑے سبھی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے تیر چلانے سے پہلے جس اللہ کا نام لیا وہی ہمارا اصلی خدا ہے، کہ جس کے نام پر اس چھوٹے لڑکے نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور پھر اسی میدان میں کھڑے ہزاروں لوگ اللہ پر ایمان لے آئے کہ جسے دیکھ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا۔ آخر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے میں ان سبھی کو جلا کر ختم کر دوں گا۔ اور پھر بادشاہ نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جلوائی جس میں ان سبھی ایمان والے کو زندہ جلا کر شہید کر دیا گیا۔ قرآن میں انہی لوگوں کو اصحاب الوقود کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کئی طرح سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسے قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ قیامت میں گھبراہٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور سبھی انسان تو حساب لیا جائے گا، لیکن شہید بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے چاہے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ کی راہ میں شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی خوبصورتی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 70 سے زیادہ لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید بندے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ فرمایا کہ ایسے لوگوں تم میرے شہید بندوں کو میرا مرا ہوا مت کہا کرو، بلکہ وہ تو میرے پاس زندہ ہے اور میں اسے اپنے پاس سے رزق دیتا ہوں۔ ان سبھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ہمارے سامنے تو وہ مردہ شکل میں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو ہمارے پاس زندہ ہے۔ مردہ تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے گھروں میں عام موت مرتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کے جسم میں شہادت کے وقت ذرا سا بھی درد نہیں ہوتا، وہ صرف ہمیں خون میں تڑپتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہید ہونے کا کچھ الگ ہی مزہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سبھی سے پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی دنیا میں واپس تو نہیں جانا چاہتا ہے؟ تو سبھی انکار کر دیں گے، لیکن شہید کہے گا یا اللہ مجھے ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دو تاکہ میں آپ کے لیے پھر سے شہید ہو جاؤں اور مجھے پھر سے وہ مزہ ملے جو جنت میں آ کر بھی نہیں آتا۔ دوستوں، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بلڈ وغیرہ سے تھوڑا سا کاٹ جاتا ہے تو اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بلیڈ وغیرہ سے کہیں ہماری انگلی سے تھوڑا سا بھی کٹ لگ جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹتی ہے۔ اب جس دن ہمارے پورے جسم کی روح ہٹے گی تو پھر کس قدر تکلیف ہوگی، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بندہ ان سبھی تکلیفوں سے دور رہتا ہے، اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو گھر میں رہتے ہوئے موت آنے پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری زندگی اللہ کی شہادت طلب کرتے رہے، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں عام موت مت مرنا، ورنہ اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ جیسے جسم کو کینچیوں سے کاٹنے میں ہوتی ہے، اور اگر شہید ہو کر کے وفات ہوگی تو روایتوں کے مطابق صرف اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میرا تو من کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جائے، اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جائے،
اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے دل میں شہید ہونے کا جذبہ بھی نہ ہو تو وہ منافق ہو کر مرا۔ دوستو، اب ان سبھی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین میں شہید ہونے والے ہمارے پھول جیسے پیارے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہوں گے۔ جب ہم لوگ ان پیارے بچوں کو اتنی زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو جس مقدس جہاد کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس کتنا زیادہ لاڈ و پیار سے رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔